آمنہ کی شادی حمزہ سے ہوئی۔ حمزہ کو نشے کی عادت تھی۔ ایک دن حمزہ نے اپنی ماں سے کہا، ماں میرے جسم کی ایک سائیڈ کام نہیں کر رہی، میں آج کھیتوں میں کام کیسے کروں گا؟ ماں نے کہا، ارے بیٹا ایسا نہیں بولو، تیرے ابو کے فوت ہو جانے کے بعد تو ہی تو گھر چلانے کا سہارا ہے، میں ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں۔ ماں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، بہن آپ کے بیٹے کی ایک سائیڈ پر لکوا ہے اور اب وہ کبھی ٹریکٹر نہیں چلا سکے گا۔ یہ سن کر ماں پریشان ہو جاتی ہے اور گھر میں اداسی چھا گئی۔ اس کی بہو اسے کھانا لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کھانا کھا لیں۔ ماں کہتی ہے، ارے بیٹا مجھے تو حمزہ کی فکر ہو رہی ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ کر ماں رونے لگتی ہے۔ ساس کو روتے دیکھ کر بہو نے کہا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، جب تک حمزہ بیمار ہے میں کھیت میں جا کر کام کیا کروں گی۔ ویسے بھی نشے کی وجہ سے یہ کافی کمزور ہو چکے ہیں۔ اگلے دن آمنہ کھیت میں کام کرنے جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے، یہ لو بیٹا پانی پی لو، اور اس سے پوچھتی ہے کہ آج کھیت میں کام کرنے کا پہلا دن تھا، کیسا رہا؟ بہو کہتی ہے، ماں جی کام تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ٹریکٹر چلانا سیکھ لوں تو کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ساسو ماں کہتی ہے، ارے بیٹا دنیا کیا کہے گی کہ ان کی بہو ٹریکٹر چلا رہی ہے؟ بہو نے کہا، ماں جی یا تو ہم دنیا دیکھ لیں یا اپنا گھر، کوئی بات نہیں، جب حمزہ ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ساسو ماں اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے اور اپنی بہو سے کہتی ہے، بہو تمہارے ماموں جان آئے ہیں، تو نے انہیں بلایا ہے؟ تو بہو کہتی ہے، جی ہاں ماں جی میں نے ہی انہیں بلایا ہے، ماموں آج سے مجھے ٹریکٹر چلانا سکھائیں گے۔ آمنہ اپنے ماموں سے ٹریکٹر چلانا سیکھ جاتی ہے اور دل لگا کر کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ اور ایک دن آمنہ اپنی ساسو ماں سے کہتی ہے کہ اس بار پورے گاؤں میں سب سے اچھی فصل ہماری ہوئی ہے، اس سال تو خوب پیسے آئیں گے۔ لیکن ساسو ماں خوش نہیں ہوتی اور چپ چاپ وہاں سے جانے لگتی ہے تو آمنہ اسے روک لیتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا ہوا اماں جی آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اور ساسو ماں کہتی ہے کہ آج ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حمزہ کے ٹھیک ہونے کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہ سن کر آمنہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے دن ساسو ماں اپنے زیورات لے کر اپنی بہو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے زیورات کے ساتھ ملا کر سنار کو دے کر پیسے لے آنا، ڈاکٹر کو آج ہی دینے ہیں۔ آمنہ اپنے اور اپنی ساسو ماں کے زیورات بیچ کر پیسے گھر لے آتی ہے اور اپنی ساسو ماں سے کہتی ہے کہ ماں جی صرف 3 لاکھ روپے کا ہی انتظام ہوا ہے اور باقی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ساسو ماں کہتی ہے، بیٹا اب تو ایک راستہ ہے کہ ہم زمین بیچ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آمنہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کھیت بیچ دیں گے تو کھائیں گے کیا؟ پھر اس کی ساسو ماں کہتی ہے، بیٹا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے، ایک بار حمزہ ٹھیک ہو جائے تو وہ محنت کر کے اس سے اور زیادہ زمین لے لے گا۔ ساس اور بہو مل کر کھیت بھی بیچ دیتے ہیں اور سارے پیسے لے کر ساس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ ساسو ماں کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ لیجئے سارے پیسے اور کس طرح میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجئے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے، آپ کا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن 6 ماہ لگیں گے۔ یہ سن کر ساس اور بہو سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اب تو کوئی راستہ نہیں رہا جہاں سے آمدنی ہو، اب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ ایک دن اس کی بہو کہتی ہے، ماں جی میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں لیکن ٹریکٹر چلانا سیکھ کر میں کچھ کام کرنے کے لائق تو ہو ہی گئی ہوں۔ تو ساس ماں کہتی ہے، ارے بیٹا اب تو ٹریکٹر کہاں چلائے گی، کھیت تو بیچ دیے ہیں۔ بہو کہتی ہے، میں کسی اور کے کھیتوں میں دہاڑی کر کے کام کر لوں گی، کچھ تو پیسے آئیں گے ہی نا۔ پھر آمنہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے ان کا ان پیسوں سے گزارا چل رہا تھا کہ ایک دن بہو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ایک ہسپتال میں مجھے نوکری کے لیے آفر آئی ہے اور پیسے بھی 4 گنا زیادہ ملیں گے اور اب کھانے پینے اور دوائی کے علاوہ کچھ پیسے بچ بھی جایا کریں گے۔ یہ سن کر ساسو ماں پوچھتی ہے، بیٹا کام کیا ہے؟ تو پھر بہو اسے بتاتی ہے کہ مجھے ہسپتال میں ایمبولینس چلانی ہے۔ یہ سن کر ساسو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ تم میری بہو نہیں بیٹا ہو، ضرور جاؤ بیٹا، اور ہاں تو نے اس گاؤں میں یہ مثال قائم کر دی ہے کہ ہر کوئی ہر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے لڑکا یا لڑکی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔ شکریہ۔